الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہاتھ کھڑے کر کے کوئی انشاءاللہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یا اللہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارے سے نبی کہے وہ کرو. فرمایا جہاں تمہیں نبی کھڑا کر دے کھڑے ہو جاؤ. جب بیٹھنے کا حکم دے دے بیٹھ جاؤ. میرے عزیزو چلنے کا حکم دے دے دو. اتنا نبی کے حکم کے پابند ہو جاؤ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا احد کے میدان میں پڑا ہوا ہے. حضرت حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان جب احد کے میدان میں اپنے بھائی کی میت پہ کفن لے کے جانے لگی. آپ کو پتہ لگا پھپھی بھائی کی میت پہ جا رہی ہے. آپ نے کہا اے بیٹے اے میرے بھای جا اپنی ماں سے جا کے منع کر دے کہ تیرے چاچے کا لاشا اس قابل نہیں کہ میت کو دیکھا جا سکے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں سے چل رہی تھی. ایک قدم آپ کا اونچا ایک قدم آپ کا زمین پہ کہ پھپھی رک اماں رک جا. میں نہیں کہہ رہا تجھے کملی والا کہہ رہا ہے. واہ صفیہ تیرے ایمان کی طاقت پر تیرے عشق رسول پہ قربان جاؤں. ایک قدم ہوا میں بلند کر کے دوسرا زمین پہ رکھ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی اللہ اکبر. بیٹا کہنے لگا اماں قدم ہوا میں کیوں رکھ رکھا ہے زمین پہ کیوں نہیں رکھ دی؟ کہنے لگی جا ان سے جا کے پوچھ لے قدم زمین پہ رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اگر اپنی طرف سے قدم زمین پہ رکھ لیا رب اکبر کی قسم اگر یہ ناراض ہو گیا تو عرش والا ناراض ہو جائے گا. پھر میں کیوں نہ کہوں سلام صحابہ. تم بھی کہہ دو سلام صحابہ سلام صحابہ. تم تو علاقے والے کتنے زرخیز ہو. اللہ اکبر. ان علاقوں کے اندر تو میرے عزیزو قاضی بدر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ محنت کر کے گیا. آج یہی نتیجہ ہے کہ ہر ایک کی زبان پر خلافت راشدہ کا نعرہ زندہ کر کے چلا گیا ہے. بلند آواز سے مل کے کہہ دو خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ. اللہ اکبر. میں کیوں نہ کہوں سلام صحابہ. احد کا میدان ہے. حضرت جابر کا ابا ٹکڑے ٹکڑے زمین حضور غور سے دیکھیں. حضرت جابر روتے ہوئے آگئے. کیا دیکھ رہے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ کملی والے عیال دار ہے میرا ابا بال بچڑ دار ہے غریب سا گھرانہ میرا ابا چلا گیا بہن بھائیوں کا بوجھ میرے پہ ڈال کے چلا گیا. حضور دیکھیں آنکھوں سے کملی والے آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا مجھے سمجھ نہیں آتی تیرے باپ کو اللہ پاک کے فرشتوں نے پروں میں چھپا رکھا ہے کیا ہو رہا ہے؟ پھر حضور دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. یہ دھوپ میں پڑے تھے زخموں سے خون بہ رہا آنکھیں بند ہیں دھوپ میں پڑے ہوئے. نبوت کی زبان سے جملہ نکلا فرمایا وحوا وحوا وحوا. بیٹے سے مخاطب ہو کے کہنے لگے تجھے پتہ ہے تیرا ابا اس وقت کہاں ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہ تجھے پتہ ہے تیرا باپ کہاں کہ دھوپ میں؟ فرمایا اللہ کی قسم دھوپ میں نہیں پڑا ہوا اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس وقت تیرا باپ اللہ کے سامنے بیٹھا اللہ بالمشافہ اس سے باتیں کر رہا وہ بالمشافہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے. پتہ ہے تیرے باپ سے اللہ اس وقت کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہ جی نہیں. کہ تیرے باپ سے اللہ پوچھ رہا ہے بتا تیری خواہش کیا ہے؟ کہ جی میرے ابا نے کیا کہا؟ کہ تیرا باپ کہہ رہا ہے اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا کی زندگی دے دے. اللہ نے پوچھا کیا کرو گے؟ الہ العالمین جس طرح کٹ کے آئے میں پھر دوبارہ تیرے راستے میں کٹ کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دوڑی آ رہی ہے حضور کے پاس سے گزر رہی ہے. سہیلیاں ساتھ ہے. کہاں چلی؟ میرا حنظلہ شہید ہو گیا ہے. ایک رات کا دولہ ایک رات کی سہاگن بیوہ. صحابہ تم نے کہاں کون کون سی قربانی نہیں دی؟ ڈھیلا والو انہی کا درد لے کے مر جانا انہی کا نام زبان پہ لے کے مر جانا. اللہ کی قسم قیامت کے دل انہی کے ناموں کی برکت سے کملی والا تمہیں اپنا بکھڑا دکھائے گا.
ازواج مطہرات میں سے جس ماں کی میدان احد میں ساتھ جانے کی باری تھی غالباً ام سلمہ یا حضرت عائشہ تلاش کر رہی کہاں ہے، کیا ہوا؟ کان میں کہنا ہے جب اللہ اکبر جہاد کی آواز آئی مدینے کی گلیوں میں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا اٹھ جاؤ، بستر چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ کہ میرا شوہر مجھ سے اسی وقت مل کے بیٹھا تھا، غسل جنابت تھی، حاجت تھی، کہ پھر کیا ہوا؟ کہ میری طرف منہ کر کے کہنے لگا غسل کروں گا دیر ہو جائے گی، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ مجھے کہہ کے گیا اگر میں مر گیا تو بتلا دینا مجھے غسل کی حاجت تھی۔ حضور کے سامنے جاتے مجھے شرم آتی ہے، اماں جان تو حضور کے کال میں کہہ دے بے شک شہید ہے لیکن اسے غسل دے دو، غسل کی حاجت ہے۔ حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا، فرمایا میرے حنظلہ کو تلاش کرو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، یا آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، مسکرا کے فرمایا مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے میرے حنظلہ کو فرشتے کیوں آسمان کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ حضور کی نگاہ اٹھتی جاتی، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا واہ 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 واہ، چہرہ بھی چہرے انور پہ مسکراہٹ ہے، آہستہ آہستہ نگاہ نیچے آ گئی، فرمایا دیکھو حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، کملی والے کیا ہوا؟ فرمایا اسے غسل کی حاجت تھی، اس نے اللہ کے نام پر دین بدیل پر سب کچھ قربان کر دیا، فرشتے سے آسمانوں پر غسل دینے کے لیے لے گئے، میری آنکھ نے دیکھا جنت کے برتنوں میں جنت کے پانی سے فرشتوں نے میرے حنظلہ کو غسل دے دیا۔ آج میرے عزیزوں تہجد کا وقت ہے، اللہ اکبر، اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنی خواہشات سے جہاد کرو، اپنے خواہشات کو پورا نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے، کوشش کرو گے سارے انشاءاللہ۔ آج میرے عزیزوں اذان کا وقت قریب ہے، اللہ سے اپنے آپ کو مانگ کر، اللہ سے اپنے آپ اپنے لیے مانگو، حضور کی ساری امت کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگ لو، زندوں کے لیے مانگ لو، مردوں کے لیے مانگ لو۔ اس وقت مردے میرے عزیزوں تیری میری دعاؤں کے محتاج پڑے ہیں اور آواز دے کے کہہ رہے ہیں جب ہاتھ اٹھاؤ گے اپنوں کے لیے نہیں مانگنا، صرف ان کے لیے نہیں مانگنا جو گھر میں سو رہے ہیں، ان کے لیے بھی مانگ لینا جنہیں تم نے آ کے قبر میں سلا دیا ہے۔ آج سارے میرے عزیزوں اللہ سے مانگو اور اٹھے رب کو اتنا راضی کرو، اتنا اس کے آگے روئے، بچہ روئے ماں باپ کو پیار آتا ہے، گناہگار رونے لگ جائے تو عرش والے خدا کو پیار آ جاتا ہے۔ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ، رکھو گے داڑھی میرے بھائی، اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعا کرو۔ اپنے لیے مانگو، ساری انسانیت کے لیے مانگو۔ آج میرے چاند میں آپ سے یہ بچا کچا مجمع رہ گیا، اور اللہ کی قسم میں نے یہ سمجھ کے تقریر نہیں کی، مجھے تو اتنے پر بھی بھروسہ نہیں تھا، مجھے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ یار اگر تمہاری ہمت، تم عشاء کی نماز کے بعد آ کے بیٹھے یوں کر رہے ہو، یوں کر رہے ہو، میں پتہ نہیں کل رات کہاں تھا، ہفتے کی رات تھی، آج اتوار، میں پتہ نہیں کل رات میرے عزیزوں کہاں تھا، کل جمعے کی رات تھی، وہ کھاریاں میں پیر محل جمعہ پڑھایا، مجھے کھاریاں والوں نے کہا مولوی صاحب آپ نے بس مغرب میں پہنچنا ہے، عشاء سے پہلے دعا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، مصلی پہ فرض پڑھا ہے، 2 نفل حاجت کے پڑھے، گاڑی میں بیٹھا، کہنے لگے مولوی صاحب کھانا کھا لو، میں نے کہا وعدہ کیا ہے، 5 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچا، وہاں اجاز اللہ قاسمی صاحب کی نعت ہو رہی تھی، وہاں مجھے میرے عزیزوں 11:30 بجا دیے، 2 بجے رات گھر پہنچا، پسینے پہ لت پت تھکا ہارا، صبح پھر گھر سے میں چل دیا، میرا بھی تو حوصلہ ہے، مجھے پر بھی میرے اللہ کا میرے پہ رحم ہے، اللہ میرے پر کرم ہو رہا ہے، میں بھی تو بول رہا ہوں، اس وجود کے ساتھ میرے عزیزوں کوئی دکان پہ نہیں بیٹھتا، کہتا میرا وجود بھاری، میرے سے بیٹھا نہیں جاتا، میں اپنے رب کا شکر ادا کر دوں، اللہ تو نے قرآن کے 4 بول مجھے سکھا دیے، تو نے صحابہ کی سیرت مجھے بتلا دی، تو نے نبی کی سیرت بتلا دی، یا اللہ کیا پتا اگر میں دل سے دور ہوتا، میرے ماں باپ مجھے قرآن کے مدرسے میں داخل نہ کرواتے، میں بھی کسی ریڈی پر آم بیچ رہا ہوتا، میں بھی کسی جگہ جوتے گانٹھ رہا ہوتا، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اس حالت پر رحم کھا کے مجھے قرآن کا خادم بنا دیا، تو نے صحابہ کی عظمت کا خادم بنا دیا، تو نے رسول اللہ کی سیرت کا مجھے خادم بنا دیا۔ اور لوگوں اگر یہ میرا کردار تمہیں اچھا لگا، یہ میرا بولنا تمہیں اچھا لگا، ایک بیان بولنا کہہ رہا 80 لاکھ،
80 نہیں پتہ نہیں کتنے لوگ الحمدللہ روزانہ بیان سنتے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ علی، اگر یہ بیان میرے عزیزو یہ کیفیت تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہیں لگے یا نہ لگے، میرے اللہ کو اچھی لگ جائے، میرے اللہ کو میرے پہ رحم آ جائے اور وہاں سے آواز آ جائے عبدالحنان رونا بند کر دے، تو رو رو کے پتہ نہیں آج کتنی جگہ رویا، تھک گیا ہوگا. جابر نے تیرے رونے کو قبول فرما لیا. آپ بھی تو اللہ کے دربار میں کچھ قبول فرما لو. اور لوگوں ہر کام میں انشاءاللہ کہہ کے کب تک ٹالتے رہو گے؟ کب تک اپنی زندگیوں سے مذاق کرتے رہو گے؟ میں نے تمہارے سے مال نہ مانگا، میں نے تمہارے سے بیٹے کی قربانی نہ مانگی، میں نے تمہارے سے تمہاری جان نہ مانگی، میں نے تمہارے سے تمہارا مکان نہ مانگا، میں نے تو تمہارے سے تمہارے چہرے پر نبی کی سنت کے 4 بال مانگے. تو پھر بھی کہہ رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ارادہ ہے. اور جس کے دل کے اندر عشق رسول ہے اٹھ کے کھڑا ہو کے اعلان کرے انشاءاللہ آج کے بعد گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن حضور کی سنت نہیں کٹا سکتا ہوں. کون اٹھ کے کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے؟ تہجد کا وقت ہے، اٹھ جاؤ یار عزیزو. تمہارے ماشاءاللہ اٹھو 2 4 اٹھ جاؤ، ہاتھ نہ کھڑے کرو. سبحان اللہ. آج تمہارا اللہ اکبر سبحان اللہ کہنا قبول ہو رہا ہے. اٹھ جاؤ حضور کی سنت کو انشاءاللہ. کھڑے رہیے 2 منٹ کھڑے رہیے ماشاءاللہ. اٹھ جاؤ اور اٹھ جاؤ. حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ گے، پوری داڑھی رکھیں گے، چھوٹی نہیں رکھیں گے، پوری ایک مشت تینوں طرف سے داڑھی رکھیں گے. کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ تعالی؟ اٹھ جا جوان، تو بھی کھڑا ہو جا. اللہ قبول فرمائے. اللہ دیکھ لے یہ تیرے نبی کے عشق میں کھڑے ہو گئے. یا اللہ انہوں نے تیری حضور کی سنت کو، تیرے نبی کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کر دیا. یا اللہ تیری توفیق سے یہاں تک لانا میرا کام، الہ العالمین رحمت کے دروازے سے سراب کر دینا تیرا کام ہے. جزاک اللہ. بیٹھ جائیے بھائی. اب